سردی کا موسم، لمبی راتیں، منجی توڑ پروگرام ختم کر۔ ربیع المومن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ پیر صاحب بڑے کرنی والے نے، پیر صاحب نے بخشا لینا، کائنات دے امام تو وڈا کرنی والا کوئی ہے وے؟ انہاں آپ دے امتیاں نو کی آکھیا؟ نفل پڑھو، قیام کرو، راتاں نو جاگو، دن نو تجارتاں بھی کرو تے میدان جہاد تلواراں لے کے رب دا دین بھی پھیلاؤ تے لہراؤ۔ صحابہ اکرام دے گھراں چ ساری رات رب نو منایا جاندا سی۔ ایک رات حصہ بیوی تلاوت کر رہی، دوجے چ بیٹیاں کر رہی نے، تیجے چ آپ کر رہے ہیں۔ ایتھے گھراں دے گھر ستے فجر دیاں تسی نمازاں چ مسیتاں دی حالت ویکھو۔ تے غصہ سانو سارا امریکہ تے، برطانیہ تے، سیاستداناں تے، آ جا کے فوج تے، فلاں چنگا نہیں، فلاں اے نہیں، فلاں او نہیں۔ او بھائی تو اپنے لیے تو کچھ کر۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہتا پھرے کاش اللہ مجھے رستہ دکھا دیتا، میں نے اپنے نبی کو رستہ دکھانے کے لیے بھیجا، یہ کتاب تمہیں رستہ دکھانے کے لیے دی تھی۔ قیامت کے دن مجھے کوئی یہ نہ کہتا پھرے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، میں بڑا متقی بن جاتا اگر اللہ مجھے رستہ دکھا دیتا تو۔ او تقول حین تر العذاب، یا قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہتا پھرے جب عذاب دیکھے لو انا لی کرہ، کاش اللہ مجھے واپس بھیج دے، فاکون من المحسنین، میں بھی نیکیاں کر کر کے خیر کر دوں۔ مبارکباد ہے اس بندے کے لیے، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، جس کی راتوں کے اندر خراٹے نہیں تھے، جس کی راتوں کے اندر ساری رات منجی توڑ پروگرام نہیں تھا۔ قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی زندگی میں تھوڑی راتیں ہیں جن راتوں کے اندر انہوں نے جی بھر کے نیند پوری کی۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کے رب کے سامنے کھڑے ہو کے رب سے استغفار اور بخشش مانگی۔ ان لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اس کی سختیوں و عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تعریف، توصیف، ستائش، تمہید و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. جامع مسجد بیت رضوان میں تشریف لانے والے دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ایکو بند کرو، ایکو بند کرو. حضور علیہ السلام کی پاک سیرت اور سردی کا موسم. جزاک اللہ. آج کے جمعہ میں انتہائی توجہ کے ساتھ، بڑی دلجمی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ بریفنگ لیں کہ حضور اور سردی، ٹھنڈک، اس میں ہمارے لیے آپ علیہ السلام کی پاک زندگی میں کیا اسباق ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے سردی کے موسم کو عرب کے لیے بطور نعمت ذکر کیا ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ عرب قریش کے تاجر شتا سردی میں سفر کے لیے، تجارت کے لیے سامان تیار کر کے مارکیٹوں میں نکلتے تو اللہ انہیں اس سردی کی وجہ سے اطعمہم من جوع روزی دیتا.
تو سردی کے موسم میں ان کی تجارت رنگ پکڑتی تو اس تجارت کا جو اثر ہے وہ کس صورت میں سامنے آنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ بندہ تاجر ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اس کے بہترین تاجر ہونے کی نشانی پھر یہ ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت میں اضافے کر دیتا ہے. یہ تاجر کی بات ہو رہی، تاجر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشتا ربیع المومن. سردی کا موسم مومن کی بہار ہے، اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. تابعین کہتے ہیں کہ سردی کا موسم کسی مومن کی زندگی میں آتا ہے تو فرشتے کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ یہ فش بڑی کھائے گا، ٹکے اور کباب چلیں گے، سوپ چلے گا، سوپ نہیں. اللہ تعالی قاصورا نہارہ وطال لیلہ ثم قام وصام. فرشتے اس لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ راتیں لمبی ہو گئیں، یہ راتوں کو اٹھ کے رب کو منائے گا. دن چھوٹے ہو گئے، یہ اس چھوٹے دن سے فائدہ اٹھا کے روزہ رکھ کے جہنم سے نجات پائے گا. لہٰذا سردی کا موسم جب مومن کی خوشی میں آتا ہے آسمانوں کے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. یہ سردی کا موسم جس کا آغاز ہو چکا ہے، راتیں لمبی ہو چکی ہیں، دن چھوٹے ہو چکے ہیں، لیکن نیند والے ابھی بھی نیند میں اور اس سردی سے ڈرائی فروٹ والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. فش کی مارکیٹیں آباد ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. سردی کے کپڑے بنا کے بیچنے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک مومن کی زندگی میں سردی آنے کی وجہ سے جو فرشتوں نے جشن منایا تھا، یہ مومن اس سردی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. بعض سنتیں ایسی ہیں اگر آپ محسوس نہ کریں تو مجھے یہ کہنے دیں کہ بعض بندے دنیا میں آ کے 70 80 90 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، لیکن بعض حضور کی محبوب سنتیں ہیں ان پہ وہ عمل ہی نہیں کرتے. اونج زبانی کلامی انہوں نے بڑا پیار ہوندا ہے. زبانی کلامی بہت پیار ہوندا انہوں نے. جن سنتوں پہ 90 سال تک بھی بندے عمل نہیں کرتے، ان میں سے میں ایک عظیم سنت آپ کو بتاؤں گا، آپ سردی کی برکت سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے زیادہ جو وصیت فرمائی وہ 2 باتوں کی تھی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایام 20 یعنی چاند کی 13 14 15 یہ 3 روزے زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا. چاند کی 13 14 15 ایک بار بھی رکھے ہیں، مبارک ہو بھائی. کیا میری یہ بات ٹھیک ہے کہ 90 سال میں بندے مر جاتے ہیں لیکن اس عظیم سنت سے وہ چلو زندگی میں زیادہ نہیں، محبوب کی ہر سنت ہر ادا پہ ایک بار تو عمل ہو جائے، ایک بار تو عمل ہو جائے. چاند کی 13 14 15 ایام 20 کے روزے محبوب کی سنت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت اور نصیحت. اور ساری زندگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ 3 روزے نہیں چھوڑے، چاند کی 13 کا 14 کا 15 کا. میں آپ نے اگر نہیں رکھے تو آؤ اس سردی کے موسم سے فائدہ اٹھا کے آپ توجہ فرمائیں، نہ بھی آپ کچھ کھائیں تو شام تک بھوک اور پیاس نہیں لگتی.
حضور نے فرمایا الا ادلکم غنیمت الباردہ، میرے صحابہ میں تمہیں ٹھنڈی ٹھنڈی غنیمت کے بارے نہ بتاؤں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی غنیمت کیا ہے؟ یعنی غنیمت کا وہ مال جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے، ڈھیروں خزانہ۔ صحابہ نے کہا حضور بتائیے، فرمایا سردی کا موسم یہ مومن کے لیے غنیمت ہے کہ وہ اس میں روزے رکھ کے رب سے جنت کے خزانے حاصل کرتا ہے۔ رات کا قیام، دن کے روزے۔ جب غزوہ احزاب ہوا تب ٹھٹھرتی راتیں تھیں، مدینہ میں قہر کی سردی تھی۔ حضور نے اس سخت ترین سردی میں رب کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دشمن کی خبر گیری کر کے آیا تو آپ علیہ السلام کے کندھوں پہ ایک کمبل تھا، حضور نے وہ کمبل بھی مجھے دے دیا کہ تو نے اسلام کی خدمت کے لیے کوئی کام سر انجام دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور رب سے امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، سر پہ چھت نہیں، ٹھٹھرتی رات ہے اور حضور کے کندھا ہے مبارک تھر تھر کانپ رہے۔ آپ کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ یناجی ربہ المؤمن، مومن بندہ تہجد کی نماز میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہے اور یہ اعلان فرما رہے ہیں حل من مستغفرین حل من سائلین، کہ اس وقت کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، مجھ سے سوال کرنے والا۔ ساری دنیا کے ہم دھکے کھاتے، ٹکے ٹکے کے بندے کی منتیں کرتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا پروردگار اللہ آوازیں لگاتا ہے بندے اٹھ کے مانگ لے، لیکن بندے ہونی سوئے ہوئے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وعباد الرحمن، رب کے بابرکت بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب کائنات سو رہی ہوتی ہے یہ رات کو اٹھ کے رب کو منا رہے ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر رب کو منا رہے ہوتے ہیں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، قسم ان ہواؤں کی جو توڑ مروڑ چروڑ کے رکھ دیں گی، والذاریات ذروا، اور بڑے بڑے بوجھ، فالحاملات وقرا، بڑے بڑے جہازوں کو اٹھا لینے والی ان ہواؤں کی قسم ہے۔ ان عذاب ربی کا لواقع، تیرے رب کی طرف سے جو عذاب آنے والا ہے وہ واقع ہوگا۔ یہ رب کی طرف سے جو پکڑ کا دن ہے وہ آئے گا۔ اور اسی صورت کی اگلی آیات میں مبارکباد ہے اس بندے کے لیے، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، جس کی راتوں کے اندر خراٹے نہیں تھے، جس کی راتوں کے اندر ساری رات منجی توڑ پروگرام نہیں تھا۔ قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی زندگی میں تھوڑی راتیں ہیں جن راتوں کے اندر انہوں نے جی بھر کے نیند پوری کی۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کے رب کے سامنے کھڑے ہو کے رب سے استغفار اور بخشش مانگی۔ ان لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اس کی سختیوں و عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، صحابہ جب کائنات سو رہی ہو تو اٹھ کے نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت کے سرٹیفکیٹ لے لو۔ کائنات کے سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا اس پیر کی بیعت کرنے پر مریدوں کو یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ ہم نے سب سے بڑے کائنات کے پیر کی بیعت کی ہے، ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس کا مطلب یہ، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیر بڑی کرنی والے ہیں لہٰذا مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، اسے یہ جان لینا چاہیے کائنات کے سبھی پیر میرے محمد جتنے کرنی والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو جب کائنات سو رہی ہو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تب جنت میں داخل ہو سکو گے جب رات کی گھڑیوں میں تم رب کو منانے والے بنو۔ ہماری زندگی میں یہ قیام کا وجود نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تہجد کوئی شیخ الحدیث ہی پڑھتے ہیں، یہ کوئی خاص الیڈ کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ پڑھیں گے تو وہ تو جنت پالیں گے، ہم رڑے پہ رہ جائیں گے۔ اور مولوی صاحب تانوں کی پتہ ہے اللہ بخشنا آ رہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو درجہ دینا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تہجد پڑھنے والے، یہ آیت سنو قرآن مجید کی۔ اس کے بعد بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا کتنی خوبصورت آخرت کی منظر کشی کی ہے، توجہ کے ساتھ ان آیات کو سنیں۔ خدا کی قسم یہ ایک کتاب حق ہے، اس کا ایک ایک جملہ حق ہے، تے جیڑی ساڑے نہ ہونی ہے نا وہ اللہ نے اچ لکھی ہے، لہٰذا یہ گل کہنی چھڑ دیو مولوی صاحب تانوں کی پتہ ہے، مینوں نہیں پتہ، خدا دی قسم مینوں نہیں پتہ، رب دی کتاب نو پتہ ہے۔ اچ جو لکھیا حق ہے، جو لکھیا سچ ہے۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اے میرے بندو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم سبھی اپنے رب کی طرف توجہ کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کے لیے ایمان اسلام تم قبول کر لو، صاحب ایمان بن جاؤ، من قبلی، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ عذاب آئے، ثم لا تنصرون، کہ پھر تمہاری مدد کے سبھی رستے بند ہو جائیں۔ زندگی یہ اللہ کا ایک تعاون ہے ہمارے ساتھ، صحت یہ اللہ کا ایک تعاون ہے۔ تو جب زندگی چھن گئی تو اللہ کی طرف سے نصرت کے دروازے بند ہو گئے تو کوئی ہمیں زندگی دے گا؟ توجہ، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ اچھا، شروع کے اندر یہ آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، رب سے توبہ کر لو، رب تمہارے سبھی گناہ معاف کر دے گا۔ ساڈے بندے انہاں کو جملہ پڑھتے ہیں، رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت، اے لا تقنطوا من رحمت اللہ کنہ واسطے وے؟ کنہ نے رب دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا؟ جنہ دی توجہ اللہ لے۔ اور یہ نہ ہو ان تقول نفس یا حسرتا، یہ کہ تم میں سے کوئی جان قیامت کے دن یہ کہتی پھرے، ہائے مجھے اپنی ذات پہ افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں کی۔ کوئی جان یہ نہ کہتی پھرے وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو تھا مسخروں میں سے، ہر گل ہی مسخریاں والی، کدے سنجیدہ ہویا ہی نہیں، میں زندگی نو مسخریاں چ گزاریا، مسخرہ پن، بھانڈوں کی کثرت ہو رہی ہے، ہنسنے ہنسانے والوں کی کثرت ہو رہی، اور یہ مسخرے اپنے مسخرے پن کی وجہ سے اپنے آپ پہ افسوس کرتے پھریں گے۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے، او تقولا لو ان اللہ ہدانی، یا قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہتا پھرے کاش اللہ مجھے رستہ دکھا دیتا، میں نے اپنے نبی کو رستہ دکھانے کے لیے بھیجا، یہ کتاب تمہیں رستہ دکھانے کے لیے دی تھی۔ قیامت کے دن مجھے کوئی یہ نہ کہتا پھرے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، میں بڑا متقی بن جاتا اگر اللہ مجھے رستہ دکھا دیتا تو۔
او تقول حین تری العذاب، یا قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہتا پھرے جب عذاب دیکھے، لو انا لی کرہ، کاش اللہ مجھے واپس بھیج دے، فاکون من المحسنین، میں بھی نیکیاں کر کر کے خیر کر دوں۔ کوئی یہ نہ کہتا پھرے، قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہتا پھرے کاش مجھے ہدایت مل جاتی، کاش میں دوبارہ واپس چلا جاؤں، کاش میں رب کے حقوق کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ کرتا۔ اور ایک آیت اگر آپ توجہ سے سن لیں اور اس آیت کے مفہوم کو یاد کر کے چلے جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی آپ رات کے قیام میں سستی نہیں کریں گے۔ جڑے کرنگے وہ پا لین گے بھائی۔ یہ علماء دا، مسیتاں والےاں دا، جمعے پڑھاؤن والےاں دا عوام تے احسان کوئی نہیں۔ یہ رب دی لائی ذمہ داری ہے کہ اسی عوام نو بریف کریے کہ رب نو مناؤ، تاڑے کم آئے گا۔ یہ نہ ہوئے قیامت والے دن کہندے پھرو کہ فلانا بازی لے گیا ہے، یہ پہلے اس نے بتا دیا، پہلے اس نے بتا دی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی۔ لوگو، جو بندہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کو قیام میں پڑھتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کی پکڑ سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ امید بھی وہ رکھ سکتا ہے جو رات کو اٹھ کے قیام کرتا ہے۔ ساری زندگی گزارے فاسقوں فاجروں والی، بے دینی والی، اور مولوی صاحب سے کہے مولوی صاحب تانوں کی پتہ ہے اللہ نے کیڑی گل تو بخشنا ہے؟ مولوی نو نہیں پتا، لیکن قرآن نو پتا ہے کہ کیڑی گل تو بخشنا ہے تے کیڑی گل تو پڑھنا ہے۔ تفصیلا و تبیانا لکل شیء، لوگوں ہم نے اس کتاب کے اندر ہر چیز کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کیا۔ سردی کی راتیں حضور نے فرمایا مومن کے لیے مال غنیمت ہیں، اس مومن کے لیے جو سردی کی راتوں میں اٹھ کے رب کو مناتا ہے۔ یارو، لوگ ضد لگا لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے، دشمنیاں پالتے ہیں۔ خدا رات کی تنہائی میں اٹھ کے ایک سجدے پہ مان جاتا ہے۔ تو اٹھ تو صحیح، مانگ تو صحیح۔ کبھی شرم ہی نہیں آئی کہ میں سب سے مانگتا ہوں، جو سب کو دیتا میں نے اس سے کبھی نہیں مانگا؟ او لوگوں، یہ راتوں کو اٹھ کے مجھ سے مانگنے والا اور ساری زندگی میرے گھر در نفل قیام سے دور رہنے والا، حل یستوی، یہ برابر ہے؟ لوگوں، یہ برابر نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پڑھیاں نے نمازاں، ویکھے نے داڑیاں والے، اے بے ایمان ہوندے نے، چل اے بے ایمان نے، تو نمازاں پڑھ، بے ایمانی نہ کر۔ یہ برابر نہیں۔ رب سے مانگ، جنت کی ایک گٹھ جگہ ساری کائنات سے قیمتی ہے، تہجد پڑھ، اللہ اس کے پلاٹ تیرے نام کرے۔ ہشام بن عبد الملک صحن حرم کے اندر طواف کر رہا ہے، 50,000 نوکر اس کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ اتنا بڑا حکمران تھا کہ بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کے کہتا تھا بادل کے ٹکڑے بھاگ جتنا بھاگ سکتا ہے، جہاں بھی برسے گا سلطنت مجھ ہشام کی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جہاں بھی جا کے برسے گا غلہ میرے بیت المال میں آئے گا۔ اتنا بڑا حکمران، 50,000 غلام سفر کرتے تھے ساتھ۔ ہٹو بچوں کی ادائیں صدائیں ہوتی، جہاں خیمے گاڑتا ایک شہر آباد ہو جاتا تھا۔ حرم کا طواف کرتے کرتے ایک شخص کو دیکھا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کے پاس آیا، لوگ اس کو دیکھنا سعادت سمجھ رہے ہیں، اس سے سلام کرنا بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ خود اس اللہ والے کے پاس آیا جس نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے اور وہ حرم کے صحن میں بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کر۔ ہشام 2 زانو ہو کے بیٹھا اور گھٹنے ٹیک کے کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ تو تلاوت کرنے والے نے کہا انا عارف انت ہشام،
میں نے پہچانا تو ہشام ہے۔ کہنے لگا حضرت میں حاضر خدمت اس لیے ہوا کہ کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو بادشاہ وقت اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ تو اس تلاوت کرنے والے نے کہا ہشام تو دنیا کا بہت بڑا حکمران ہے لیکن رب کا منگتا ہے تو اس بادشاہ کے گھر میں بیٹھ کے میں اس کے منگتے سے مانگوں؟ کم از کم میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ کسے نہیں تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، رات کی تنہائی میں رب کا دروازہ کھٹکھٹا، وہ موت کو زندگی میں تبدیل کر کے دکھائے، بے اولاد کو اولاد دے کے دکھائے، در در کے پیروں کے چکر کھاتا ہے، ٹکے ٹکے کے بندے کی منتیں کرتا ہے، لاکھوں بندوں کے ترلے چھوڑ ایک مشکل کشا کا ترلا مار، تیرے دن چڑھنے سے پہلے تقدیر تبدیل نہ کرے، تجھے جنت ہلاک نہ کرے۔ ہشام اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کے منگتے سے مانگوں؟ کم از کم میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ یہ تھے کون؟ یہ جناب سالم تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، عمر ابن خطاب کے پوتے تھے، بادشاہ جن کے گھر کی لونڈی رہی۔ یہ بادشاہ تو آنی جانی چیز ہے۔ یہ ہشام بن عبد الملک جب مرا تو اس کی اولاد نے سونا گدوں اور کھوتوں پہ لاد لاد کے تقسیم کیا، اس کی اولاد کو اتنا خزانہ آیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، تو کہنے والے نے کہا امیر المومنین کچھ تو چھوڑ جاتے۔ فرمایا اگر رب کو ماننے والے ہوئے وہ بھوکا نہیں مرنے دے گا، اگر اس کے نافرمان ہوئے تو میرے مال پہ پلتے اچھے نہیں لگتے۔ اولاد کو اٹھنے کی عادت ڈال، تہجد کی عادت ڈال، سردی کا موسم، لمبی راتیں، منجی توڑ پروگرام ختم کر۔ ربیع المومن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ جناب سالم حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، حضرت عمر فاروق خطاب کائنات کے پوتے، اپنی تلاوت کی باہر نکلے، ہشام پیچھے پیچھے۔ ہشام باہر حرم کے باہر جا کے کہتا ہے حضرت آپ حرم کے اندر تھے تو آپ کو اللہ سے شرم آ گئی، اب آپ اللہ کے گھر سے باہر ہو، اب بھی کچھ مانگ لو، کوئی علاقہ الاٹ کر دوں، کوئی وزارت دے دوں، خزانے کے منہ کھول دوں۔ تو کہا ہشام کیا دے سکتے ہو؟ جنت دے سکتے ہو؟ ہشام کہنے لگا نہیں۔ کیا دے سکتے ہو؟ کہنے لگا حضرت دنیا دے سکتا ہوں۔ پوچھا دنیا بنائی کس نے؟ کہا رب العالمین نے۔ کہا جس رب نے دنیا بنائی اس کی ذات کی قسم ہے یہ دنیا میں نے اسے کبھی نہیں مانگی، تجھ جیسے منگتے سے کیوں مانگو؟ کہ تم منگن دی رٹ لائی، دس کس ویلے منگنا ہے، غیر آگے جھولیاں اڈنا ہے، میرے کولوں سانگنا ہے، تیری ہر گل میں پوری کر دیاں، میرے لیے کوئی گل نہیں، میرا بوا ہر ویلے کھلا پر منگن دا تینوں ول نہیں۔ منہ بنا، منگتے والا منہ بنا کے ترلا مار، رو کے مانگ، سجدہ کر، تہجد کی نماز۔ حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے علیہ الصلوۃ والسلام، تو جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک مفارق، اے حضور آپ جتنی لمبی زندگی جئیں بالآخر موت آنی ہے۔ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَمْ بِهِ، جڑے بھی کام کرنے کر لو تے امت نو دس دیو، انہاں کاماں دا حساب سونے لینا ہے، انہاں کاماں دا حساب۔ جنی لمبی زندگی پاؤ آخر 100 برس بھی جیے گا پھر بھی مر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرشتے روح قبض کرنے کے لیے مکہ مارا، فرشتے واپس گئے، کہا جاؤ موسیٰ کو کہو بچڑے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے جتنے بال نیچے آئیں صدیاں نام کر دوں۔ فرشتوں نے آ کے کہا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ بچڑے کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں اتنی عمر بڑھا دی جائے۔ ثم ما، موسیٰ علیہ السلام فرشتے سے کہنے لگے اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا الموت، تو کہا پھر ابھی لے چلو۔
اے حضور امت کو بتاؤ جو دل چاہتا ہے وہ کر دی پھرے اسی حساب لینا. وَإِنَّ یہ حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا میرے ساتھ پڑھ لیں. وَإِنَّ شرف المومن قیام اللیل. آدھی امت نو دس دے مومن دی عزت رب نے رات دے قیام چ رکھی. مومن دی عزت رب نے رات دے سردی دیاں راتاں تے مومن ہونی ساری رات جناب علی کدے تکا پروگرام کدے کباب پروگرام کدے مچھلی پروگرام کدے سوپ پروگرام کدے ادھروں دعوت اڑا کدے ادھروں دعوت اڑا. یہ سوچیا ہی نہیں کہ رب نے سردی دی رات دیتی کیوں ہے. یہ نہ ہو نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. کوئی جان قیامت کے دن کہتی پھرے کہ مجھے وقت نہیں ملا. قرآن ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہتا پھرے لو ان اللہ ہدانی کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا. یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہتا پھرے لو ان لی کرا کاش مجھے دوبارہ موقع مل جائے. کائنات کا ویزا صرف ایک بار ہے دوبارہ نہیں. تیرے رب کے وعدے سچے. تو سردی کے موسم میں حضور کی پاک سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ راتوں کو اٹھ کے رب کو بنو. باعمل مسلمان بنو. باعمل مسلمان بنو. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم. حضور علیہ السلام سوئے تو نیند تھوڑی سی گہری آ گئی. صبح امی عائشہ سے پوچھا کہ عائش کیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے جو نیچے کی چادر ہے میں نے اسے دورہ کر دیا تھا. فرمایا عائش اس دورے پن نے میری نیند تھوڑی سی لمبی کر دی. میری رات کی تہجد کے وقت میں کمی آ گئی. میں ایسے بستر سے پناہ مانگتا ہوں جو محمد اور محمد کے رب کے درمیان دوری ڈالے. صلی اللہ ہو جو بخشے بخشائے کائنات جن کے قصیدے گائے وہ اتنی لمبی نمازیں پڑھے اور تو ساری زندگی مسجد میں نہ آئے اور کہے جنت رب نے دے دینی تیرے باپ کی جنت ہے. باہر آ اس گمان سے پیر صاحب بڑے کرنی والے نے پیر صاحب نے بخشا لینا. کائنات دے امام تو وڈا کرنی والا کوئی ہے وے. انہاں آپ دے امتیاں نو کی آکھیا نفل پڑھو قیام کرو راتاں نو جاگو دن نو تجارتاں بھی کرو تے میدان جہاد تلواراں لے کے رب دا دین بھی پھیلاؤ تے لہراؤ. صحابہ اکرام دے گھراں چ ساری رات رب نو منایا جاندا سی. ایک رات حصہ بیوی تلاوت کر رہی دوجے چ بیٹیاں کر رہیاں نے تیجے چ آپ کر رہے ہیں. اے تے گھراں دے گھر ستے فجر دیاں تسی نمازاں چ مسیتاں دی حالت ویکھو. تے غصہ سانو سارا امریکہ تے برطانیہ تے سیاستداناں تے آ جا کے فوج تے فلاں چنگا نہیں فلاں اے نہیں فلاں او نہیں. او بھائی تو اپنے لیے تو کچھ کر. ٹوٹیاں ہیں وضو کا سامان ہے خوبصورت مکان ہے. جس دور کے اندر حضور وضو کرتے تھے وضو کی اس طرح کی سہولتیں تھیں. پیشاب کرنے کی سہولتیں اس طرح تھیں. 9 میل 2 میل چل کے جانا پڑتا تھا قضائے حاجت کے لیے لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کتنا لمبا قیام کرتے کہ ایک رکعت کے اندر سورۃ البقرہ مکمل تلاوت فرمائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی بعض دفعہ حضور لمبا قیام کرتے جتنا لمبا قیام کرتے اتنا لمبا رکوع کرتے جتنا لمبا رکوع کرتے اتنی دیر رکوع کے بعد قیام کرتے اور جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے. لمبا سجدہ کر تیری بیماریاں دور ہوں لمبا قیام کر تیری صحت بنے. یہ جم شم کو چھوڑا تہجد کی نماز جوائن کر تیرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں. تجھے اللہ عزت سے ہمکنار کرے. آخرت بھی تو کوئی شے ہے اس کے لیے بھی تو کچھ کر رہا ہے. ساری بھاگ دوڑ صرف 5 مرلے کے مکان کے لیے رہ گئی ہے. روزی روٹی کی ٹینشن دن رات کو ستائے جا رہی. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. او قریش کے تاجرو تم سردی گرمی کے موسم میں تجارت عروج پہ لے جاتے ہو. میں نے یہ سردی گرمی کا موسم تجارت تمہیں اس لیے دی فلیعبدوا رب ھذا البیت تاکہ تم اس رب کے اس گھر کے رب کی عبادت میں اضافہ کر دو.
الذی اطعمہم من جوع، بھوکوں کو کھانا وہ کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، جنگوں سے وہ بچاتا ہے، ظلم سے وہ بچاتا ہے، بے چینی سے وہ بچاتا ہے، خوف سے وہ بچاتا ہے، امن وہ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں سردی کے موسم میں یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا سن لیں، بعض بندے کو کھانسی کی بڑی عادت ہے، نمازیوں کو وہ شوقیہ کھانسی کرتے ہیں، شوقیہ۔ بعض کو کھانسی یاد آ جاتی ہے، شوقیہ نہیں ہوتا، وہ پھر اوکھے ہو کے کھانسی کرتے ہیں، اوکھے ہو کے۔ ساڈے بھابیاں نوں کوئی تھوڑا جہا زیادہ رواج ہے، نماز سے کھڑے ہو، خدا دیو بندے ہو، دھیان کرو، صفائی ستھرائی مسواک کر کے آؤ۔ ایک ایمان والے دی شان نہیں سردیاں سارا سامنے نک سنکدا پھرے تے تھک سٹدا پھرے، برا لگدا ہے، بندہ پیڑا لگدا ہے۔ ایک شخص نے مسجد ال تھک سٹیا، حضور نے لوگوں نے پوچھا کی کردا ہے؟ فرمایا فلاں قبیلے نوں نماز پڑھاوندا ہے۔ آپ نے فرمایا اس قبیلے والے نوں آکھیا یہ پیچھے نماز نہ پڑھ۔ وہ قبیلے نوں پیغام پہنچ گیا، وہ حضور کے پاس ہے، کہنے لگا حضرت کیا غلطی ہوگی، اتنی بڑی غلطی ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کام تو نے کیا نا، تو نے رب اور رب کے رسول کو ناراض کیا۔ شوقیہ کھانسی، پھر مختلف قسم کی کھانسی ہیں، بنارسی کھانسی، تکلف والی کھانسی۔ ایک نو کھانسی آتی ہے، تیناں چوں نو یاد آ جاتی۔ میں ایک جگہ نماز پڑھائی، لمبا میں قیام کیتا نماز کہ شاید کوئی ایک قید ہی سکون نہ سن لین دین، میں قیام لمبا کیتی گیا کہ کھانسی چپ ہوئے تے کسے بندے دے کان چ رب دا قرآن پہ جائے، یقین منو پوری رکعت کھانسی ختم نہیں ہوئی، ادھروں پچھوں سب نو یاد آئے دی۔ نماز وچ آوازاری نہ کھلارو۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک بندے نے ڈکار ماریا، آپ نے فرمایا اٹھ لا تجشع عندنا، تینوں پتہ نہیں مجلس بہن دے آداب کی نے؟ مجلس بہن دے آداب ٹھیک ہے تو روٹی کھا کے آگے۔ بعض بندے نماز سے جمائی انہوں نے یاد ہی نہیں، خدا دا خوف ہی نہیں، رب دے سامنے کھڑے، کائنات دے بادشاہ دے سامنے کھڑے۔ فَإِنَّ التَّثَاؤُبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ جمائی شیطان کی طرف سے، اس کو روکو، منہ بند رکھو۔ منہ کھولنے پہ زور لگا رہا ہوتا ہے، تم نے اس کو بند کرنے پہ زور لگانا ہے۔ منہ کھولن تے زور لاوے تو اسی بند کرن تے زور لاؤ۔ اینا ایریاز دی ایکسرسائز ہوندی ہے۔ جمائی روکن تو علاوہ کائنات چ کوئی شے نہیں جیڑی اینا جگہ دی ایکسرسائز کراوے۔ منہ بند کرو، روکو، ڈکار دین دی مجلس نہ مارو، منہ دے کے ہاتھ رکھو، کھانسی نو کنٹرول کرو۔ جے مجبوراً آ گئی ہے پھر کھانسی تے مسیت سر تے نہ چکو، رولا نہ پاؤ، ادب احترام۔ جگہ جگہ تھوک نہ سٹو، ٹیشو جیب چ رکھو، پتہ ہے مینوں نزلہ زکام ہے، رومال جیب چ رکھو۔ مسجد دیاں ٹوٹیاں نے، انہاں ٹوٹیاں دا رخ کرو۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ تھوک دیکھی، آپ غصے ہوئے جس نے یہ کام کیا ہے، آپ نے اپنے رومال مبارک سے، میں اس رومال کے ایک دھاگے پہ کائنات واروں، حضور نے اس رومال کے ساتھ مسجد کی دیوار کو صاف کیا، گھر سے خوشبو منگوا کے اس جگہ پہ لگائی اور فرمایا تنظفوا وتطیبوا، مسجدوں کو صاف بھی رکھا کرو، مسجدوں میں خوشبو بھی لگایا کرو۔ عزیزو، میرے دوستو، میری اسلامی ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں رات کے قیام کو جگہ دیں گے انشاءاللہ، ایام 20 کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، سوموار جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو سستیاں ہوئی ہیں اس سردی کے موسم میں رات کو اٹھ کے رب کو منائیں گے انشاءاللہ۔ لمبی لمبی اللہ سے دعائیں مانگیں اور زیادہ سوال اس میں اللہ سے آخرت کا کریں۔ حضور جب سونے لگتے تو اپنا دایاں ہاتھ کان مبارک کے نیچے رکھ کے یہ کہتے ہوئے سوتے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، خدایا جب کائنات کو عذاب مل رہا ہو اور بندے اٹھائے جا رہے ہوں، قیامت بپا ہو رہی ہو، تو مجھ محمد کو اس دن کے ہر عذاب سے محفوظ رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے لیے دعا مانگ، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربانہ سونے میریاں دعاواں قبول کر تے مینوں وخا
کہ میریاں دعاواں قبول ہوئیاں نے تے قبول ہونے دی نشانی کی ہے کہ میری زندگی چ میری اولاد نو 5 وقت دا نمازی بنا دے. نماز تو ساڈے کتے لکھت پڑھتے چی نا. منڈا کی کردا ہے ماشاءاللہ باہر ہوندا ہے, اے بڑی ڈگری بڑی گل ہے, باہر ہوندا ہے. منڈا کی کردا ہے ماشاءاللہ MBBS کیتا ہے. منڈا کی کردا ہے, منڈا ماشاءاللہ سیشن جج ہے. منڈا کی کردا ہے, منڈا ٹیچر ہے. یہ سارا کچھ ہی ہے. اج تک کسی بندے نے نہیں آکھیا ماشاءاللہ میرا منڈا 5 نمازاں پڑھدا ہے. یہ کسے کھاتے چ ہی نہیں رہی. نیکی عبادت سارا دھیان صرف دنیا لو گیا. عزیزو, میرے ساتھیو, میرے دوستو, روزانہ موتیں آ رہی, بندے جا رہے ہیں. ہمیں بھی 4 پائی پہ اٹھا کے سائیوں نے مٹی میں نیچے وہ گھسا دینا کہ بندہ باہر نہ آئے. وہاں پھر پوچھنے والوں نے آ جانا ہے بتا اس دن کے لیے کیا لے کے آیا. ایویں دھوکے چ مارے نہ جایا جے, ایویں کسے بندے دے سر تے نہ رہا جے. حضور نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مخاطب کر کے آکے, او میری بیٹی فاطمہ سلینی من مالی من شیتی کبھی دی, میرے جگر کے ٹکڑے ایویں میرے آسرے تے رہ کے عمل تو دور نہ ہو جی کہ میں محمد رسول اللہ دی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واہ مالی واہ مالی واہ مالی, او میری بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر. صبح صبح حضور تشریف لے گئے, محو آرام تھیں, قومی واستشہدی رزق ربی کی. او میری بیٹی رب کائنات کو روزیاں تقسیم کر رہے, تو سوئی ہوئی ہے, اٹھ مصلے پہ کھڑی ہو, رب تیرے کھاتے جنت الات کرے. قیام نفل پڑھ, 2 پڑھ, 4 پڑھ, 6 پڑھ, 8 پڑھ, 10 پڑھ, پھر اس کے بعد وتر پڑھ. رکوع کے بعد کھڑا ہو کے مظلوموں کے لیے, فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا مانگ کہ قیامت کے دن تو یہ کہہ سکے کہ اللہ میں وہاں نہیں جا سکا تھا, تو اللہ میں نے دعائیں مانگی اپنے مظلوموں کے لیے. اللہ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے. میرے عزیزو, خدا آپ کو نفل پڑھنے کا پابند کر دے. 5 وقت کا آپ کو اللہ نمازی بنا دے. اللہ حضور کی اس پاک سیرت کے روشن پہلو پہ عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.